جو میں انڈین پالیسی دیکھ رہا ہوں, جو انڈو امریکن ریلیشن شپ کو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح وہ پاکستان کے اداروں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ تباہی آ کے اس جگہ پر آ جائے گی کہ ہمیں جا کر ایک امریکنز کی سپورٹ کے ساتھ ان ٹرمز پہ ہمیں شاید فیصلے کرنے پڑیں جہاں پر ہم اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کرائیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا کی ہیجمنی چاہتے کو پھر سے دو لخت کرنے کی سازش ہے. اچھا, یہ جو پھر سے کا لفظ ہے یہ اشارہ ہے 71 کی طرف. پاکستان اس وقت خطرے میں ہے. پاکستان کے دشمن جو انڈیا کا جو چیف ہے اس نے جو پہلا دورہ ہی کیا ہے, اس نے مقبوضہ کشمیر میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے در اندازی ہو رہی ہے اور ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. فضائیہ کو طے رہنے کو حکم دے دیا گیا ہے. وہاں پہ جو ہے اس وقت کسی وقت بھی انہوں نے کہا کہ جنگ ہو سکتی ہے. سری لنکا اور پاکستان دو ایسے ملک تھے جو کہ انڈیا کی اور ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, اور دونوں شدید مشکلات میں ہیں. وہ ہمارے اسی چیز کا انتظار کریں کہ یہاں سول وار ہو اور وہ پاکستان کی فوج کو انگیج کر کے پاکستان کو انہوں نے واضح کہا کہ ہم وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد کشمیر میں داخل ہو جائیں گے. وہ ہمیں اس جگہ پر لے جائیں گے کہ وہ ہم سے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کروائیں گے ان ٹرمز پر جو پاس میں ہم نہیں کرتے رہے ہیں. جے ہند دوستو, اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستان میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ ایک سمے ایسا آئے گا کہ ہمیں بھارت کی ہیجمنی کو سویکار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا. ہمارا حال ایسا ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی بھی منہ نہیں لگائے گا اور پھر صرف ایک بھارت کے نیترتو کو ہمیں سویکار کرنا پڑے گا. دوسری طرف نئے بھارتی آرمی چیف منوج پانڈے کی دھمکی سے پاکستان میں ابھی تک سناٹا پسرا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے ابھی تک آتنکی کاروائیاں رک نہیں رہی اور یہی کارن بنے گا پاکستان کی تباہی کا. اگر پاکستان نے سمے رہتے ان آتنکی کاروائیوں کو نہیں روکا, جیسا کہ پاکستان میں سول وار کے حالات بنے ہوئے ہیں, پاکستان کی تباہی نزدیک لگ رہی ہے. پاکستان میڈیا یہی سوچ کر پریشان ہے کہ یہ حالات ہمیں خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیے گا, سب سے اہم ترین جو ہم گزشتہ ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈیسیژن میکنگ صورتحال میں ہے. محمد بن سلمان جیسا بندہ کہتا ہے کہ ہم کسی اور طرف جا سکتے ہیں آئل کے بیچنے کے لیے. پاکستان کو کیونکہ دو گروپ برابر سامنے آ چکے ہوئے ہیں, دو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سامنے آ چکے ہیں, پاکستان کے لیے فائدہ مند سسٹم کون سا رہے گا سوئچ آن کرنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے اوریا صاحب کہ جو گروپ دوسرا والا ہے جس کو رشین اور چائنیز کہتے ہیں, یا اس کو دوسرا آپ سمجھ لیں کہ رشین یہ گروپ, اگر مجھ سے آپ آئیڈیولوجیکلی پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے وہ بہتر ہے. مگر ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیولوجی اور ایک چیز ہوتی ہے زمینی حقائق. زمینی حقائق زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مجبوری میں ویسٹ کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا, اس لیے کیونکہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں ایکسپورٹ پر, اور ایکسپورٹ صرف گڈس کی نہیں ہے بلکہ مین پاور کی بھی ہے. تو ایکسپورٹ مین پاور کی بھی جو ہے وہ بھی ویسٹ کے الائز ہیں اور گڈس کے بھی ہیں ویسٹ کے الائز ہیں. جانا ہمیں ویسٹرن سائڈ پہ ہی جوڑ پڑے گا, چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. ٹھیک, تو اس کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی ہمیں؟ جی اس کی قیمت دیکھیں, قیمت تو میرا خیال ہے ابول جان صاحب قیمت ہم نے دے دی ہے, مگر مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دو قیمتیں اور دینی پڑیں گی. مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں, مجھے دو قیمتیں اور دینے والی شکل نظر آ رہی ہے. وہ ہمیں اس جگہ پر لے جائیں گے کہ وہ ہم سے انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کروائیں گے ان ٹرمز پر جو پاس میں ہم نہیں کرتے رہے ہیں. یہ میں جو میں تجزیہ دیکھ رہا ہوں, جو میں انڈین پالیسی دیکھ رہا ہوں, جو انڈو امریکن ریلیشن شپ کو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح وہ پاکستان کے اداروں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ تباہی آ کے اس جگہ پر آ جائے گی کہ ہمیں جا کر ایک امریکنز کی سپورٹ کے ساتھ ان ٹرمز پہ ہمیں شاید فیصلے کرنے پڑیں جہاں پر ہم اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کرائیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا کی ہیجمنی چاہتے ہیں. دیکھیں ابول صاحب آپ یہ غور کریں کہ سری لنکا اور پاکستان دو ایسے ملک تھے جو کہ انڈیا کی اور ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں.
اور جی۔ دونوں شدید مشکلات میں ہیں، ٹھیک صحیح ہے، ہے۔ اور یہ ان کا اپنا قصور ہے یا کسی نے کروایا ہے وہ بات کی بات ہے، مگر یہ ریئلٹی ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی اکنامی بہت مضبوط ہیں اور ہماری اور سری لنکا کی اکنامی بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو ہم معاشی طور پر اس جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں شاید انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے۔ آج وہ ریزائن بھی کر گئے نا، سری لنکا کا پرائم منسٹر ریزائن بھی کر گیا آج کو 2-3 ہاں، گھنٹے لیکن سری لنکا جو ہے جس طریقے سے اس نے آئی ایم ایف کو جی، خیر جی۔ بات کہا اور جس طریقے سے چین پر ریلائی کیا، ٹھیک۔ دوسری مسئلہ- وہ ہم سے اسرائیل کو نیوکلیر۔ تسلیم کروائیں گے۔ اچھا تیسرا وہ ہم سے ہمارے نیوکلیر پروگرام کو مطلب اس ریکیپ پروگرام کو ہاں جی ہاں مطلب کم از کم مینیج کرنا یا اس کو مانیٹر کرنے کی پاور لیں گے۔ یہ چیز یہ تو ان کے شبردار جی، صاحب، جی۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جو کہ حسین حقانی کے اس خط کے اندر موجود تھیں کہ ہم آپ کو ایک جوائنٹ مانیٹرنگ دے دیں گے، ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں گے، اور اسرائیل تو بس دور دراز کی سوچ ہے، وہ جب سعودی عرب کرے گا تو پھر دیکھی جائے گی کیا ہوگا، لیکن یہ دو تو اہم چیزیں نظر آتی ہیں شبردار صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں نے حسین خانی کے اس کی بنیاد پہ نہیں کہی ہے۔ پہلے ہم نے اپنے ان بدعمالیوں سے اور سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدل کے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اللہ نہ کرے اب دوبارہ ہم اس کے 4 ٹکڑے کہیں نہ کر دیں اپنے ہاتھوں سے، تو سیاستدانوں کو لڑائی کے بجائے رہنمائی کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو جو ہے اس وقت جو 20 مئی کو کال دی ہے، یہ بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، ملک میں بہت بڑا انتشار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہی عراق، شام، مصر اور لیبیا والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، وہاں بھی پہلے اپنے ان کے اداروں کے خلاف عوام کو لڑایا اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا، ان ملکوں کا حال آپ کے سامنے ہے، خدا نہ کرے کل پاکستان کا بھی یہی حال ہو۔ عوام کو بھی چاہیے اپنے اداروں کو، جب تک فوج ہے پاکستان ہے، پاکستان سے ہمیں، اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہمارے فوجی جان قربان کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنا اتحاد جو ہے برقرار نہیں رکھ رہے، اپنی فوج کے خلاف شعلے اگر رہے ہیں۔ میں سیاستدانوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خدا کے لیے، پاکستان اس وقت خطرے میں ہے، پاکستان کے دشمن جو انڈیا کا جو چیف ہے اس نے جو پہلا دورہ ہی کیا ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے زر اندازی ہو رہی ہے اور ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، فضائیہ کو تیار رہنے کو حکم دے دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو ہے اس وقت کسی وقت بھی انہوں نے کہا کہ جنگ ہو سکتی ہے، تو وہ ہمارے اسی چیز کا انتظار کریں کہ یہاں سول وار ہو اور وہ پاکستان کی فوج کو انگیج کر کے پاکستان کو، انہوں نے واضح کہا کہ وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد کشمیر میں داخل ہو جائیں گے، ابھی بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ خدا کے لیے ملک کو بچائیں، باقی جیسی چیزیں آنے جانی ہیں سیاسی خلاف کو دشمنی میں نہ بدلیں، اور فوج کو، ہماری پاک فوج ہے، اس کے پیچھے ہم دیوار بن کے کھڑے ہیں اور دشمن کو پتہ چلے یہی اتحاد یہ توڑنا چاہتے ہیں، ان کے ٹارگٹ ایک پاکستانی فوج ہے۔